رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا۔ جانیں تو وار دی تھیں حق پر حسین نے، ہائے نہ کی تھی دیکھ کے آلام کربلا۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل نبی کے صبر پر ہے آج بھی گواہ، آل نبی کے صبر پر ہے آج بھی گواہ۔ ہر صبح کربلا ہو یا ہر شام کربلا، سیراب ہو گئی جو خون حسین سے، لازم ہے رفعتوں پہ اکرام کربلا۔ وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی، سمجھے ہوں جس نے ہو بہو احکام کربلا۔ الجھے ہیں مجھ سے وقت کے کچھ اجرتی یزید، مجھ پہ لگا کے آج بھی الزام کربلا۔ ڈرتا نہیں ہے موت سے بالکل وہ شیر دل، جس پہ عیاں ہو پیشگی انجام کربلا۔ صبر حسین بن گیا ضرب المثل مگر، تازہ یزیدیوں میں ہے کہرام کربلا۔ نکلے حسین حق کی خاطر جہاد میں، سنی کو تو نہیں کوئی ابہام کربلا۔ آصف یہ فیض عام ہے سید جلال کا، بچپن سے جو پلا گئے ایک جام کربلا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات
مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات کو نئے اسلامی سال کی آمد مبارک ہو۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال گزشتہ سال کے ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی رب ذوالجلال اس کو معاف فرمائے، اور اس اسلامی سال کو اسلام کے غلبے کا سال بنائے، مسلمانوں کو اس میں خوشحالی عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت کو عروج عطا فرمائے۔ اسلامی سال کے آغاز میں ہی سانحات اور غم کے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ایک طرف خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور دوسری طرف کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ شہادتوں کے جام نوش کیے۔ رب ذوالجلال ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ان کا مشن، ان کا مقصد اور ان کا جو پیغام ہے اسے ہمیں آگے پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آج کی کانفرنس میں ہمارا موضوع وہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو شہادت سے قبل ہوا، شہادت کے رونما ہونے سے پہلے ہوا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس کی خبر دی، اور جس عظیم امتحان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہونے والے تھے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے والے تھے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تفصیل سے ذکر بھی فرمایا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سلسلے میں حوصلہ بھی عطا فرمایا۔ مشکات شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ ام فضل بنت حارث، جن کا اصل نام لبابہ ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری طرف ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ ہیں۔ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر اپنے ایک خواب کا ذکر کیا اور کہا انی رأیت حلما منکرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو جب تک یعنی یہ ان تک تھا تو محض خواب تھا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی تو پھر یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا اور اس کو حدیث کا درجہ ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللیلہ، جو رات گزری ہے اس رات کو میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما ہوا، وہ کیسا خواب ہے، آپ بیان کریں۔ تو وہ خواب بیان کرنے سے جھجک محسوس کر رہی تھی۔ قالت انہ شدید، کہ وہ خواب سخت بڑا ہے، اس واسطے میں بیان نہیں کر رہی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا وما ہوا، یعنی اگرچہ وہ خواب سخت ہے، آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ خواب ہے کیا۔ تو پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ خواب بیان کیا۔ کہنے لگیں رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے آپ کے جسم سے، فوضعت فی حجری، اور کاٹ کے وہ میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت شدید خواب ہے جو میں نے دیکھا، اس کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ میری گود میں رکھا گیا ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت خیرا، یعنی خواب کا اجمالی جواب یہ دیا کہ آپ نے خیر کو دیکھا ہے، یعنی یہ خواب شر نہیں بلکہ یہ خواب خیر ہے۔ رأیت خیرا، آپ نے خیر کو دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ فرما تالد فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا انشاء اللہ غلاما، یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی۔ یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے جو تم نے دیکھا، یکون فی حجر کا، تو وہ بیٹا ہم پرورش کے لیے، نگرانی اور تربیت کے لیے فی حجر کے تمہاری گود میں رکھیں گے، وہ تمہیں عطا کریں گے۔ یکون فی حجر کے، آپ کی گود میں اس بیٹے کو رکھا جائے گا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا آگے یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی ویسے ہی ہوا۔ فوالدت فاطمہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ فکان فی حجری، وعدے کے مطابق وہ مجھے عطا کیے گئے پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے کبھی کبھار لایا کرتی تھی۔ تو ایک دن میں رسول اکرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فوضعتہ فی حجرہ، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا۔ ثم کانت منی التفاتا، رکھنے کے بعد میرا خیال یا میری توجہ کہیں اور مصروف ہو گئی، اور
اس طرف سے جب میری توجہ واپس لوٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی رکھنے کے بعد کچھ وقت کے لیے میری توجہ ہٹ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن پھر جس وقت میں متوجہ ہوئی تو میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریقان الدموع، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو یہ منظر جس وقت میں نے دیکھا تو پھر سوال کیا، قلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انت و امی، میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، مالا کا آنسو بہانے کا سبب کیا ہے؟ یعنی میں تو لائی تھی کہ آپ خوش ہوں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر، اور یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ رو رہے ہیں اور دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور احوال پاس بیٹھے ہوئوں کی سمجھ اور سوچ سے کہیں بلند و بالا ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں، فاخبرانی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ میری امت کی طرف منسوب کچھ لوگ میرے اس شہزادے کو شہید کر دیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی اس خبر کی بنیاد پر میری دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کو، میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، تو میں نے تعجب سے اس سے پوچھا فقلت ھذا، کیا ان کی تم بات کر رہے ہو؟ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو جبریل کی ایک بار خبر دینے کے بعد جب دوبارہ میں نے تعجب سے پوچھا قال نعم، تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ وَآتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَا، جو ان کا مقام شہادت ہے، جس جگہ ان کو شہید کیا جائے گا، وہاں کی سرخ مٹی لا کر بھی مجھے جبریل علیہ السلام نے دکھائی ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی بچپن تھا، یعنی اس وقت سے آپ کی شہادت کی خبر پھیل چکی تھی اور شہادت کا تذکرہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم امتحان کے لیے رب ذوالجلال نے انہیں منتخب کیا، خود اپنی زبان سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ مسند امام احمد میں ایک دوسری حدیث ہے، اور طبرانی معجم کبیر کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں استأذن ملک القطر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرشتہ بارشیں برسانے پر مامور ہے اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو اجازت دے دی، اور اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے۔ امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا، اور وہ 84 ہجری کا زمانہ تھا جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، یعنی واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا، اور اس کے بعد بھی
تقریباً 24 سال زندہ رہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظی علینا الباب، اب میرے پاس یہ فرشتہ حاضر ہے تو دروازے کا خیال رکھنا کوئی بندہ اندر نہ آئے۔ فجاء الحسین، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل ابھی بچے تھے آپ تشریف لے آئے، فاقتحما، اور خود ہی دروازہ کھول لیا، وجعل یتوسب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے کہا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر پیار کرنے لگے، لغوی معنی اچھلنے لگے، یعنی ساتھ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا دل بہلانے لگے۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوم رہے تھے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ فقال المالک اتحبہ، وہ فرشتہ جو حاضر خدمت تھا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ بار بار ان کو چوم رہے ہیں۔ قال نعم، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس فرشتے نے بھی یہ خبر دی۔ پہلی حدیث کے مطابق خبر دینے والے جبریل علیہ السلام تھے، اب یہ جو ملک القدر یا ملک المطر تھے انہوں نے کہا ان امتک ستقتلہ، کہ آپ کی امت کی طرف منسوب کچھ افراد اس شہزادے کو شہید کر دیں گے۔ ان شئت اریتک المکان الذی یقتل فیہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہ جگہ بھی دکھا سکتا ہوں جہاں پہ ان کی شہادت ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، یعنی آپ وہ جگہ مجھے دکھائیں۔ فجاءہ بسہلہ او تراب احمر، تو پھر وہ سرخ مٹی لے کر آئے، یا سہلہ وہ مٹی ہے کہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کھودی گئی تو سرہانے کی جانب سے جو مٹی نکلی وہ مٹی لے کر یہ فرشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بچپن میں ہی یہ ذکر فرمایا تھا۔ تیسری حدیث جو ہے وہ بھی طبرانی معجم کبیر میں ہے، وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنسائہ لا تبکو ھذا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کبھی بھی ان کو نہ رلاؤ، یعنی کوئی ان کے رونے کا موقع نہ بناؤ، یہ ہنستے رہیں، خوش رہیں، ان کو رونے نہ دینا، یہ حکم فرما رکھا تھا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ان کے گھر موجود تھے، فنازل جبریل، تو جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لام سلمہ لا تدعی احدا یدخل، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دینا، کسی کو بھی نہ چھوڑنا کہ وہ اندر داخل ہو۔ فجاء حسین، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔
فبکا اور رونا شروع کر دیا، فخلت ہو تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں حکم تھا پہلے ازواج مطہرات کو کہ حضرت امام حسین رونے نہ پائیں، تو انہوں نے رستہ کھول دیا، فداخل حتی جلسا فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے جس کا معنی ہے گود۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت تھے، فقال جبریل ان امتک ستقتلہ، تو اس موقع پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی کہ آپ کی امت کی طرف منسوب کچھ لوگ نہایت ہی نامراد اور بدبخت وہ یہ عمل کریں گے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتلونہ وہم مومنون، مومنین ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ ایسا کام کریں گے؟ قال نعم، تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، وَأَرَاهُ تُرْبَتَهُ، اور اس جگہ کی اس مقام کی مٹی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے دکھائی۔ ایسے ہی ایک حدیث جو طبرانی کبیر میں موجود ہے، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے تھے، اضطجع ذات یوم، لیٹے ہوئے تھے اور حالت نیند تھی، فاستیقظ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وہو خاثر، یہ خاثر سا کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کی طبیعت مبارک بوجھل نظر آ رہی تھی، ثم رقد، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے، ثم استیقظ خاسرا، پھر جب بیدار ہوئے تو پھر بھی طبیعت مبارک بوجھل تھی۔ جس وقت یہ دوبارہ ایسی صورتحال تھی تو تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، ثم استیقظ، پھر جب بیدار ہوئے، وفی یدہ تربۃ حمراء، تو آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی، یعنی جب تیسری مرتبہ بیدار ہوئے تو ہاتھ میں سرخ مٹی تھی، وَهُوَ يُقَلِّبُهَا، اور آپ اس کو اپنے ہاتھ میں پلٹ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں قلت ما هذه، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرانی جبریل ان ھذا یقتل بارض العراق، مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عراق کی سرزمین میں ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور یہ اس جگہ کی مٹی میرے پاس پیش کی گئی ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوگی۔ یہ ذکر شہادت جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہوا اور اسناد کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلَكٌ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا، کہ میرے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس فرشتے نے یہ خبر دی ان حسینا مقتول فإن شئت أريتك التربة، کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاس وہ مٹی بھی لے کے آتا ہوں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ٹپکے گا۔ ایک اور حدیث جو حضرت سعید بن جمحان روایت کرتے ہیں، اور اس نے وہ طبرانی معجم کبیر کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام شہادت گاہ کی مٹی لے کے آئے اور جگہ کا نام بتایا، کیلا اسمہا کربلا، کہ جہاں پہ شہادت ہوگی اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے لفظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا، فرمایا کربوں و بلا، یعنی یہ کرب کی جگہ بھی ہے اور آزمائش کی جگہ بھی ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ جس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا تذکرہ کیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہانی بن ہانی روایت کرتے ہیں، جو مجمع الزوائد میں حدیث موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس مقام پر خبر دی لَيُقْتَلَنَّ الْحُسَيْنُ قتلا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ تُرَابَ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا، اور میں اس زمین کو جانتا ہوں جہاں پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ خواب ذکر کیے، اور وہ خواب کربلا کے راستے کے تھے۔ جب آپ کو واپس لوٹایا جا رہا تھا، یعنی واپسی کے لیے مختلف حضرات کوشش کر رہے تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جو جواب دیا اور ان کے کہنے پر واپس نہ لوٹے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے عمر بن سعید جو مکہ مکرمہ کے نائب تھے ان سے یہ کہا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھیں جو میں پہنچاؤں گا، آپ مکہ مکرمہ میں ان کی حفاظت کا اہتمام کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ کربلا کے راستے سے واپس لوٹ آئیں۔ تو عمر بن سعید نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ جو لفظ آپ لکھنا چاہتے ہو، جتنے بھی اہم اور ترغیب والے اور مضبوط تحفظ کے لکھ لو، میں نیچے دستخط کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط لکھا، حضرت عمر بن سعید نے اس پہ دستخط کیے، اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی کو بھیجا تاکہ یہ بات مزید پختہ ہو جائے کہ جو امان دینا چاہتے ہیں، حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھائی بھی ساتھ ہے۔ تو رستے میں جا ملے حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور خط ان کو پڑھ کے سنایا۔ وہاں کے جو معاملات تھے آگے کے وہ بھی، اور پیچھے جو حفاظت کا سلسلہ تھا اس کے لحاظ سے بھی تذکرہ کیا۔ فَأَبَى أَن يَرْجِعَ، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا، اور واپس لوٹنے کے انکار کے ساتھ یہ بات بتائی، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ وقد امرنی فیہا بامر، اس خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حکم فرمایا ہے، یعنی میرے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہے، وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، اور میں یہ کربلا کے راستے میں اس ڈیوٹی کو نبھانے جا رہا ہوں۔ تو یہ دونوں جو خط لے کر وہاں پہنچے تھے، انہوں نے تفصیل پوچھی، وما تلک الرؤیا، کہ وہ خواب جو ہے جو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا دیدار ہوا تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا احدث بها احدا حتی القا ربی عز وجل، میں اس وقت تک یہ خواب کسی کو نہیں تفصیلاً بتاؤں گا یہاں تک کہ میری ملاقات رب ذوالجلال سے ہو جائے گی، یعنی میری شہادت ہو جائے گی۔ یہ کربلا کے راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کا تذکرہ تھا۔ اور پھر کربلا پہنچنے کے بعد تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور تلوار سے احتبا کیا ہوا تھا۔ احتبا ویسے کپڑے سے کیا جاتا ہے کہ بیٹھ کے کپڑا دونوں گھٹنوں پہ ڈال کے پیچھے کمر سے کر کے تو اس طرح کر کے اس کے سہارے بیٹھا جاتا ہے، تو آپ نے وہ نیام میں تلوار تھی تو وہی ہاتھوں میں پکڑ کے اپنے گھٹنوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور اس طرح آپ گھٹنے اوپر کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی۔ اذ خافا کا برأسہ علی رکبتیہ، تو نیند کی وجہ سے جو ہے وہ اچانک آپ کا سر آپ کے گھٹنوں کو لگا، تو حضرت سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا تو قریب آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میرے بھائی دیکھو کہ اب وہ جو مخالف لشکر ہے ان کی آوازیں بالکل قریب آ گئی ہیں، یعنی وہ ہماری طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور ہمارے بالکل قریب آ رہے ہیں۔ اما تسمع الاصوات قد اقتربت، کیا آپ نے وہ آوازیں نہیں سنی جو بالکل قریب آ گئی ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب اس مختصر نیند کے اندر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب کے اندر۔ فقال علی انک تروح الینا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کہ اے حسین آپ ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ یہ کربلا میں اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیدار ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے الفاظ ہیں۔ اور پھر اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مشکات شریف میں ان سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ ہے۔ مشکات شریف کی وہ حدیث نمبر 6181 ہے، اس میں یہ ہے ان ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار، چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا جانے کی طرف روک رہے تھے کوفیوں کے پہلے کردار کی بنیاد پر۔ تو جن دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کا جب میں قیلولہ کر رہا تھا تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا، اشعث اغبر، تو آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے اور غبار آلود تھے، بیدہ قارورۃ فیہا دم، تو آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا، یعنی قارورہ شیشی یا بوتل کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ فقلت بأبی انت و امی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پہ
قربان ہو جائیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی یہ بوتل یا شیشی اور اس میں خون۔ قال ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو اصحاب ہیں یعنی دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا خون ہے۔ ولم ازل التقطہ منذ اليوم، میں یعنی آج کے دن کے کافی حصے سے یہ خون اکٹھا کر رہا تھا۔ اتنے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں چونکہ اس وقت ظاہری طور پر رابطہ اور خبر فوراً نہیں ہو سکتا تھا، نہ خبر پہنچ سکتی تھی، تو کہتے ہیں میں نے اس دن کو ذہن میں رکھا، اس وقت کو ذہن میں رکھا۔ اس کے بعد جس وقت کربلا کے حالات کی خبر پہنچی، فَعَجِدُ قُتِلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، تو پھر حساب لگانے سے مجھے معلوم ہوا کہ عین ہی وہی وقت تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، کہ جس وقت میں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نے اس شیشی کو دیکھا کہ جس کے اندر خون تھا۔ یہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر اس انداز میں تذکرہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، جو عظیم مشن پر نکلے اور جہاد پر نکلے۔ چونکہ یزید پلید کے آنے کے بعد جو اسلام کے اندر تبدیلیاں لائی جا رہی تھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ان تبدیلیوں کا ادراک کیا اور پھر سب سے پہلے اس کے خلاف نکلے، تاکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کر سکیں۔ اس میں آپ کے وہ الفاظ، آپ کی وہ تقریریں سب ریکارڈ پر ہیں۔ ہرگز کسی اقتدار کا لالچ دور دور تک بھی آپ کو نہیں تھا، بلکہ دین متین کی حفاظت اور دین متین کو محفوظ کرنے کے جذبے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ جہاد کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مرکز پر نور پر اور آپ کے ساتھیوں دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔